لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج جمعہ مبارک کے دن جمعہ کی نماز بیک وقت جمع ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس چیز پر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ آج اگر ہم غور و فکر کریں گے کہ دنیا کے اندر ہم کئی انسانوں کو ایسے پائیں گے، کئی لوگوں کو ایسے پائیں گے کہ جو ہماری طرح ایمان والے تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن ہماری اعمالوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا دنیا کے اندر مصروف کر دیا یا کچھ حالات ان پر ایسے درپیش کر دیا کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے. تو آج ہم جو اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ہم جو آج نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس میں ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تب جا کر ہم اللہ کے گھر میں آئے. آج دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم مسلمان بن کر تو دنیا میں آ گئے، آج ہم ایمان والے بن کر تو دنیا کے اندر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، لیکن کبھی ہم اپنے ایمان میں جھانک کر دیکھیں گے، کبھی ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہمارا ایمان کس درجے پر ہے. اسلام کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا صحابہ کرام نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں، اس دین کے خاطر جو تکلیفیں برداشت کی ہیں. کافروں نے جب ہمارے نبی کو ستایا، ہمارے نبی کو پریشان کیا، ہمارے نبی کو لہوحان خون کے اندر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کفار نے جو آپ کو تکلیف دی ہے، ان کفار نے جو آپ کو جو ہے اذیت پہنچائی ہے، آپ کہیں تو ہم ان کو پہاڑوں کے بیچ میں متن کر رکھ دیں، آپ کہیں تو اللہ کا حکم ہو یہ زمین کے اندر ختم ہوتا ہے. لیکن کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا جملہ تھا. ہمارے نبی
نہیں تھا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں یہ دین ایک نہ ایک دن اس دنیا کے اندر پھیلے گا، یہ دین ایک نہ ایک دن پورے دنیا کے اندر جو ہے تو میری امت اس کے اوپر کام کرے گی، انہی کی نسل میں سے ایک امت ایسی آئے گی جو اس دین کو جو ہے تو آخرت تک چلائے گی۔ میرے پیارے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ نہیں، یہ جو ہے تو آج یہ ظاہر ہے ان کو پتہ نہیں ہے، یہ دین سے دور ہے، ان کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، آج یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے نہیں کہ اولاد میں سے جو ہے تو مسلمان بن کر ایک دن آئے گا، یہ دین کی محنت کرے گی اور اتنی تکلیفیں برداشت کر کے صحابہ کرام کو دین کے اوپر تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے بھی دین کے خاطر تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں بھولے اور اس دین کا کام کرتے رہے، اسلام کا کام کرتے رہے اور کرتے کرتے ہر کوئی اپنے دین میں نکل گیا۔ نبی نے کہا تھا کہ اب میں نے جو ہے تو پورا دین صحابہ کرام تک پہنچا دیا ہوں، اب اپنے دور کا کچھ چلے جاؤ اور پورے دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور جو ہے تو دنیا کے اندر دین کو پھیلاؤ۔ اور ایسے ہی یہ دین ہمارے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ آسانی پہنچا ہے، بآسانی یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہمیں کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی، ہم کو اس دین کے خاطر کمایا نہیں گیا، ہم کو اس دین کے خاطر جو ہے تو اپنا خود بہانا نہیں پڑا، لیکن میرے ساتھیوں آج ہم نے اس دین کے خاطر کیا آج ہم خود سوچتے ہیں، اپنے آپ میں دین کا محاسبہ کریں، اپنے آپ میں سوچے کہ ہم نے اس دین کے خاطر کیا قربانی ہے۔ آج ہمارے سامنے جب ہمارے ساتھ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آتی ہے 3 دن 40 دن 4 مہینے تو ہمیں دنیا یاد آتی ہے، ہمیں دنیا یاد آتی ہے۔ صحابہ اکرام بھی دنیا میں تھے لیکن دنیا ان کے اندر نہیں تھی، وہ دنیا میں تھی، ان کو آخرت کی فکر تھی۔ آج ہم دنیا کے اندر ہے اور دنیا ہمارے دل کے اندر ہے اور صحابہ اکرام کا یہ حال نہیں تھا، انہیں آخرت کی فکر تھی۔ آج ہماری نظروں کے سامنے کل ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری جائیداد ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے اہل و عیال ہے، ہمیں آخرت نہیں دکھائی دیتی، یہ حقیقت بات ہے۔ ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، آج ہم قبرستانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں دھڑ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، نوجوان جا رہا ہے، بچہ جا رہا ہے، بوڑھا جا رہا ہے، موت کو کوئی بہانہ نہیں ہے، موت مقرر ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 20 سال، لیکن ہم موت کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں بھی موت آنی ہے، ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہم دنیا کے اندر اتنا ہم مگن ہو چکے ہیں کہ ہم کو موت یاد نہیں آتی، ہمیں بالکل موت یاد نہیں آتی، ہمیں آخرت یاد نہیں آتی، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں ہمارا نبی کا کلمہ یاد نہیں آتا۔ ہم خود دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو نام کے لیبل کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں لیکن نبی کا طریقہ سلام کے اندر نہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، شیونگ کراتے ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، جینس خریدتے ہیں، پینٹ خریدتے ہیں، جو بڑے شوق سے جاتے ہیں اور جو ہے تو اپنے آپ کو جو ہے تو ہیرو سمجھتے ہیں۔ ہیرو تو ہمارے صحابہ تھے، ہمارے نبی نے کہا میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، ہاں یہ ہمارے ہیرو ہے، جن کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جائے گے۔ یہ دنیا کے پرموش ناجائز کی اولاد یہ ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے، یہ تو ہم کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، ان کی اقتدا کریں گے تو یہ ہمیں ناکامی کی طرف لے کر جائیں گے، صحابہ کی اقتدا کرو گے تو یقین جانو ہم جنت کی طرف جائیں گے۔ آج ہم بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان بچہ بوڑھا جب ہمارے نبی کی نام کی بات آئی، محمد کی نام کی بات آئی تو ہر کوئی کھڑا ہے کہ ہم محمد کا نام لے کر بڑے فخر سے کہتے ہیں آئی لو محمد۔ آج ہم نبی کو جانتے ہیں، ہمارے محبوب نبی ہے، ہمارے پیارے نبی ہے، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کی جہاں بات آئے گی تو ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بتاؤ کہ ہم نبی کے طریقے پر کتنا اتر رہے ہیں،
اس سے پہلے یہ دیکھو کہ ہمارے اندر نبی کا طریقہ کتنا ہے، ہمارے اندر اخلاق کتنے ہیں، ہمارے اندر اعمال کتنے ہیں، ہمارے اندر نبی کے اخلاق آئیں گے، ہمارے اندر نبی کے اعمال آئیں گے. کسی کی جرأت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کے نام پر کوئی سوال اٹھائے. کسی کی ہمت، کوئی حکومت کی ہمت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے پر اتارنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالنا ہوگا. نبی نے جو طریقہ بدلا کر گئے تھے وہ طریقے پر ہم کو اپنے آپ کو چلانا ہوگا. وہ اخلاق اگر ہم پیدا کریں گے، نبی کے جو اخلاق تھے وہ ہمارے اندر پیدا کریں گے، تو کون کسی کی ہمت ہے کہ ہمیں داڑھی کاٹنے کا حکم دے گے؟ کسی کی ہمت ہے کہ وہ ہمیں سول ڈریس کا حکم دے گے کہ آپ یہ مولانا ڈریس نہیں پہن سکتے، یہ آپ ہندوستان میں رہ کر داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ کس کی ہمت ہے؟ لیکن سب سے پہلے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ہم اپنے آپ کو بنائے، اپنے ایمان کو بنائے، ہم اللہ کو جانے. ہاں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا تو چند دن کی ہے، دنیا سے تو جانا ہے. ایک نہ ایک دن آئے گی، موت آئے گی، نہ اولاد ساتھ میں آئے گی، نہ مال ساتھ میں آئے گا، نہ ہماری دکان، نہ فیکٹری، نہ زمین، نہ جائیداد، سب گھر کے گھر دنیا کے اندر پڑا رہ جائے گا. سب جانتے ہیں، ہر ایک کو اس کی حقیقت پتا ہے، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں عمل کرنے والا. بس مال جمع کرنے میں لگے ہیں، مال دنیا کا جمع کرنے میں لگے ہیں. آخر اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ذرا سوچے، آج اگر اللہ نہ کرے ہماری موت آ جاتی ہے اور ہم چلے جاتے ہیں قبر کے اندر، کیا ہمارا مال سامنے آئے گا؟ کیا ہماری اولاد آئے گی کہ ابا ہم کو آپ نے ہمارے لیے اتنی کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر گئے، آپ کو ہم آپ کا حساب دینے آتے ہیں؟ ہم بھی قبر کے اندر کوئی اولاد، فقیر اولاد بھی نہیں کہے گی کہ میں میرے ماں باپ کے سامنے دفن ہوتا ہوں، نہیں کہے گی. ہمیں اپنا حساب دینا. ہاں، اولاد کو کچھ دینا ہے تو تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، نبی کی تعلیم دو، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس کی تعلیم دو. یقین جانو اگر یہ دولت آپ نے اپنے اولاد کو دے دی تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. انجینئر بنانے سے آپ کی اولاد دین نہیں سیکھے گی، ڈاکٹر بنانے سے آپ کی اولاد دین نہیں سیکھے گی. یاد رکھو، آپ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، آپ کے بیٹے کو جو ہے تو بچوں کو نیت کرا لو، لیکن کئی واقعات ایسے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ یہ ماں باپ آتے ہیں، مولانا میرے بچے ہیں، میں نے ان کو پڑھایا لکھایا، بڑے سے بڑی ڈگری ان کو حاصل کرایا، آج ان کی شادی کرائی اور بہو لے کر آیا. آج بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، امی جان، آپ جو ہے تو ہم سے علیحدہ رہو، میرے گھر والی کو آپ برداشت نہیں ہوتے. میری گھر والی جو ہے تو کہتی ہے کہ اماں ابا کو جو ہے تو ایک الگ گھر دلا کر دو. یہ آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے. یہ جو آپ نے پیسہ دیا ہے، آج اسی پیسوں میں سے بچہ کہتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے لے لو، وہ گھر لے لو اور آپ الگ رہو، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن دین کی تعلیم دلاؤ گے تو میرے نبی نے کبھی نہیں کہا سب سے پہلے اول درجے میں والدین کی فضیلت بتائی ہے، اول درجے میں والدین کی فضیلت بتائی ہے. ہاں تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے تو ہم جو ہے تو آج نیکیاں کر لے. آج جو ہے تو اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہماری زندگی باقی ہے، تو روزانہ سوچے کہ آج مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، آج مجھ سے کوئی جو ہے تو نماز تو نہیں چھوٹ گئی. نماز بڑی اہم چیز ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا گویا کہ ہم اپنے آپ کی زندگی کو جو ہے تو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. ہاں، ایک فرض نماز چھوٹے گی تو آپ 70 نمازیں پڑھ کر بھی اس کی قضا ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں دوستوں، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے اولاد کو جو ہے تو دین کی تعلیم سکھاؤ. یہ اولاد جو ہے تو دین کی تعلیم سیکھیں گی تو ہمارے نبی کے نام کو بھی بچا سکے گی، نبی کے دین کو بھی بچا سکے گی، اللہ کے دین کو بھی بچا سکے گی. وقت ہو چکا ہے، ہم دعا کریں کہ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور سب کا عمل کرنے کی